بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح اچھی صحت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میرا عنوان ہے اتباع رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رسول پر ایمان 6 ارکان میں سے ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی لاکھوں ہستیاں گزر چکی ہیں، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کیں۔ صفحہ ہستی پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں، اور ہر زندگی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان مختلف انسانی گھروں میں سے کس کی زندگی ہمارے لیے نجات اور ہدایت کی ضامن ہیں؟ اور جب یہ سوال قرآن سے پوچھا جاتا ہے، یا جب یہ سوال قرآن سے پوچھا جائے، تو ہمیں اس کا جواب واضح الفاظ میں مل جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ نبی کی نافرمانی کو اعمال کے بربادی کا سبب ٹھہرایا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم۔ ان آیتوں میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 79 اور 80، 79 and 80۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف سے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی شہادت کے لیے اللہ کافی ہے، جس نے
رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو پیٹھ پھیرے ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ یہی بات بعض احادیث میں یوں مروی ہے۔ نمبر 1، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ صحیح بخاری میں فتح الباری 13/111 13/111۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نمبر 2، فَإِذَا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ نفس مصدر۔ پس اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے اجتناب کرو، اور اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ علیہ السلام کان حبا ما وسعت الا ان یتبعنی۔ مسند احمد، کتاب باقی مسند المکثرین، باب باقی مسند السابق۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ وجوب اطاعت کی وجہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ النجم 3 اور 4، آیت نمبر 3 اور 4۔ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، جو ان پر
نازل کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ عمران کی 31ویں اور 32ویں آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 and 32۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ نمبر 1، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے، نافرمانی کرنے سے نجات حاصل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ النساء آیت نمبر 13 اور 14، 13 and 14، سورہ نساء۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہے گا۔ یہ بہت بڑی کامرانی ہے، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقررہ حدود سے آگے بڑھے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے
رسوا کن عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، متفق علیہ۔ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ ایک صحیح بخاری شریف کی 7280 کا ترجمہ ہے، ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، ان سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا، ان سے بلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطاء بن یسار نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ ان آیتوں اور احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی فرما برداری و پیروی ہم سب پر فرض ہے، بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری و پیروی کے نجات نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس سے جو بھی غلطی ہو، اچھا لگا ہو یا برا لگا ہو، وہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں، اور اس چینل پہ نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو ایکٹیویٹ کر لیں، جس سے کہ ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت تک پہنچتے رہیں اور اس سے آپ مفید ہوں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ آمین۔ مع السلام، اللہ حافظ۔